سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابه فليظهر العالم علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على أشركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، قابل احترام بزرگوں، گزشتہ 2 جمعے سیدنا امام شام خاتم غیب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے مقام و عظمت کو سمجھانے کی غرض سے چند اصولی اور بنیادی گزارشات کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے. گزشتہ میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعہ میں محمد رسول اللہ والذین معہ کی آیت طیبہ کی روشنی میں میں مزید کچھ عرض کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. آپ حضرات اس بات کا بخوبی علم ہے کہ 22 جمادی الثانی 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ملت اسلامیہ کا قابل فخر فرزند تاریخ اسلام کا بہت بڑا فاتح، عظیم جرنیل، عظیم قائد، عظیم سپہ سالار، عظیم سیاستدان، تدبر اور بصیرت کا اپنے وقت کا بے مثال بادشاہ، پوری ملت اسلامیہ کو نزاع و اختلاف کے بعد ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے والا عظیم قائد. 22 رجب المرجب کو اس دار فانی کو خیر باد کہہ کر دار بقا کو رخصت کر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسی تاریخ دشمنان معاویہ حلوہ کھانے، حلوہ تقسیم کرنے کا دن اور خوشی منانے کی تاریخ بڑے عجیب ڈھنگ کے ساتھ متعین کی ہوئی. یعنی اہل سنت کی مضمونیت کی یہ حد اور انتہا ہے کہ اکثریت میں اہل سنت ہے، لیکن اقلیت کے جذبات
بات کو مجروح کرتے وقت رتی بھر بھی شرم حیا سے کام نہیں لیتی. 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت ہے. تو اس دن پاکستان میں رات سے عید غدیر کے نام سے عید مناتے اور 22 رجب کو سیدنا معاویہ کی وفات ہے. تو ایک دن اونٹوں کے نام سے حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے. اور ظلم یہ کہ یہ دونوں کام اہل سنت سے کرا لیے جاتے ہیں بڑی عیاری اور چلاکی کے ساتھ. اہل سنت کی یہ مظلومیت کیوں ہے؟ جہاں اس میں اور بہت سارے عوامل, اسباب, وجوہات کار فرما ہوں گی, وہاں ایک سب سے بڑی وجہ اہل سنت کی اپنے مسلک سے, اپنے عقائد سے لاپرواہی اور بے خبری. دشمن چالاکی کے ساتھ ان سے بعض اوقات وہ کام کروا لیتا ہے کہ جو کام ان کے بنیادی عقیدے اور نظریے کے منافی ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ عقائد اور نظریات سے لاپرواہ ہے. نہ خود تحقیق کرنے کی عادت پڑ رہی ہے اور نہ ہی سننے کی عادت پڑ رہی ہے. ایک شخص اگر خود معلومات حاصل نہیں کر سکتا تو کسی اس سے استفادہ کر لے جو یہ معلومات رکھتا ہو, تاکہ اس کا ایمان بچ جائے, اس کے عقائد کا تحفظ ہو اور وہ اپنی آنے والی نسل نو کو بھی عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے تحفظ دے سکے. تو 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو معاویہ ابن ابی سفیان جیسے عظیم قائد نے دنیا چھوڑی. یہودیت جن کا بڑی حد تک امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے بیج مٹا دیا تھا, بڑی حد تک انہوں نے یوم وفات معاویہ حلوہ بانٹنے کی ایک گہری سازش تیار کی اور عجیب رنگ اختیار کیے. اہل سنت اپنے نظریات سے لاپرواہی کے نتیجے میں اس دن کو اس قانونی حرکت میں مبتلا ہوتی. آپ کو ابھی حقیقت نہیں بھولی ہوگی کہ جس دن بتوں کا تختہ الٹا تھا اس دن ملک میں حلوے کی دیگیں بانٹی گئی, تقسیم کی گئی. یہ دلیل اس بات کی کہ جس کے ساتھ دشمنی ہو جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو لوگ اس کی اس اذیت اور اس کے اس نقصان کو سامنے رکھ کر حلوہ بانٹتے. یہی کچھ یہودی ایجنٹوں نے, منافقین نے, روافض نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا ہے. اور چالاکی ہے کہ انہوں نے بہت سارے سنیوں کو اس میں انوالو کر لیا. جبکہ بڑی شدت کے ساتھ اہل سنت کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو, لیکن پھر ابھی وہ عنصر اہل سنت میں موجود ہے جو ہر سال 22 رجب کو اونٹوں کا حلوہ پکاتا اور کھاتا, یا کم از کم اس
اس ملعون دعوت میں شرکت کریں. چاہے غفلت یا پھر اگر جانتا ہے اور پھر یہ حرکت کر رہا ہے تو بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اس میں غیرت نہیں. وہی وجہ ہو سکتی ہے، یا غفلت میں یہ کام کر رہا ہے یا مذہبی غیرت نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ اس قانون فعل میں ملوث ہے. تو ان حالات کو خصوصاً سامنے رکھ کر خطبہ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر کے فضائل، 22 رجب کو معاویہ ابن ابی سفیان کے فضائل، 18 ذوالحج کو عثمان ابن عفان کی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور منقبت، اور 10 محرم الحرام کو شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور 21 رمضان مبارک سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو کہ 21 رمضان ان کی شہادت کرے. 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. یعنی اس قسم کے جو خاص خاص دن ہیں، ان ایام میں علماء کو دبا کی ایک عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یکم محرم کی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہتا جاؤں، شاید پھر آگے چلتے بھولنا. سکندر مرزا پاکستان میں حکمران رہا ہے اور جوتے کھا کر نکلا ہے. اس ملعون انسان نے ایک انتہائی گندی حرکت کر رکھی تھی، جس حرکت کو جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں صاف کیا. اس نے ریڈیو اور ٹی وی کو باقاعدہ یہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ یکم محرم کو عمر بن خطاب کا تذکرہ ریڈیو اور ٹی وی پہ مت آئے، کیونکہ عمر متنازع شخصیت ہے. باقاعدہ آرڈر. اور ریڈیو ٹی وی یکم محرم کو فاروق اعظم کا نام تک نہیں لیتا تھا. اہل سنت کی غفلت، اپنے عقائد سے لاپرواہی، بلکہ اگر یوں کہیں آپ تو سنی مولوی کی بے توجہی کا یہ المیہ اور حادثہ ہے کہ جس ملک کی اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہو، اس ملک کے ریڈیو ٹی وی کو ہدایات حکمران دے رہا ہو کہ آپ عمر کا نام استعمال نہیں کر سکتے. سکندر مرزا کے دور سے یہ آرڈر چلا ہے. ضیاء کے دور میں کسی اللہ کے بندے کو یہ خفیہ آرڈر کی اطلاع ہو، یہ اس کے نوٹس میں رہا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے نوٹس میں یہ بات پہلے تھی یا نہیں. بہرحال وہ حکمران تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے نوٹس میں نہ ہو. لیکن اس نے جو رد عمل کا اظہار کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے نوٹس میں بات نہیں ہے. اسے بتایا گیا کہ ریڈیو ٹی وی کوئی آرڈر ہے باقاعدہ کہ یکم محرم کو عمر بن خطاب کا نام ریڈیو اور ٹی وی پہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ متنازع شخصیت ہے. معاذ میری معلومات کے مطابق جب ضیاء نے یہ بات سنی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ایسا آرڈر کوئی پاگل سے نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں سکتا کہ ایسا ہوا. فائل منگوائی گئی، تحقیق کی گئی،
تو بات بڑی واضح تھی کہ اس نے یاد کیا ہوا ہے کہ عمر کا نام ریڈیو ٹی وی پہ نہیں آ سکتا کہ یہ متنازع. چنانچہ سیاح نے پھر اس آرڈر کو کالعدم قرار دے کر نیا آرڈر جاری کیا کہ یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جایا کرے گا. بنیادی بات میرے بزرگوں یہی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان ان کو متنازع کیوں کہا جا رہا ہے اور کب تک یہ مبارک شخصیات متنازع ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو مسلمان سمجھا گیا ہے. اگر ان کے دشمنوں کو حلقہ اسلام سے خارج سمجھ لیا جاتا تو یہ شخصیات متنازع تصور نہ کی جاتی، نہ کوئی بدبخت یہ لفظ ان کے ساتھ استعمال کر سکتا کہ وہ متنازع. مسلمانوں کے مابین اصحاب رسول متنازع نہیں ہے، وہ متفقہ شخصیات، وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی کافر ان سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ رکھے. بات تو مسلمانوں کی ہے کہ جب مسلمانوں کا ملک ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اس میں صحابہ رسول متنازع نہیں ہے، نہ ہم یہ لفظ سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کامیابی بھی اس وقت تک اس میدان میں ناممکن ہے جب تک کہ آپ اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو تسلیم نہیں کرا لیتے ہیں. اس وقت تک یہی کہا جاتا رہے گا کہ یہ متنازع ہے، کیونکہ ایک طبقہ مان رہا ہے تو ایک نہیں مان رہا، لہذا متنازع ہے. ماننے والے بھی مسلمان، نہ ماننے والے بھی مسلمان، تو پھر متنازع تو ہوئے. اصحاب رسول کی مقدس شخصیات کے ساتھ متنازع کا لفظ اس دن ہٹایا جائے گا جس دن ان کے دشمن کے کفر کو تسلیم کرا لیا جائے گا. اس سے پہلے آپ یہ لفظ نہیں ہٹوا سکتے. یہ جڑ اس موقف کو منوانے کے لیے یہ بنیادی چیز اور بڑی خوشی ہے، بڑی حد تک الحمدللہ ابتداء تو بڑی حد تک بن چکی ہے اور اس کا نتیجہ بھی برآمد ہونے والا تھا. لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک نیا رسالہ نکلا ہے طلوع کے نام سے، مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کا پہلا شمارہ ہے، لاہور سے چھپا ہے. اس رسالے نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں راز فاش کیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق دشمنان اصحاب رسول کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کابینہ میں رکھ چکا تھا. یقیناً یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، یقیناً بہت بڑا فیصلہ تھا. ضیاء الحق کے ساتھ اختلاف کے باوجود، سیاسی اختلاف کے باوجود، بلکہ بعض چیزوں میں سنگین اختلاف کے باوجود ہم اس حد تک تعصب نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی اچھی چیزوں کو اچھا نہ کریں. انصاف یہی ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو اچھا کہا جائے، بری آئے تو برا کہا جائے. جہاں اس نے بہت ساری سنگین غلطیاں کی ہیں، کیوں کی ہیں؟ ان کے اسباب کیا تھے؟ موت کے بعد میں یہ تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا. اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والوں کا تذکرہ جو مسلمان ہو کر مرے ہوں اچھائی کے ساتھ کیا جانا چاہیے. بہرحال شدید اختلاف کے باوجود اور ضیاء مرحوم کی سنگین غلطیوں کے باوجود جو چیزیں اچھی سامنے آئی ہیں انہیں نہ سراہنا بخل ہوگا. یہ فیصلہ بہرحال وہ کر چکا تھا. ایک جرنیل راہ میں آیا جس نے یہ کہا کہ فی
فضا اتنی ہموار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے تو اس کو سنبھالنا قدر مشکل ہو، لہذا کچھ دیر تاخیر کی جائے۔ میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ضیاء الحق تو سپاہی صحابہ کا کارکن نہیں تھا، اس کے سامنے کوئی تو حقیقت آئی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دینا چاہیے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اصل فیصلہ یہی ہے، آج ہو 10 سال بعد ہو 20 سال بعد ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اصحاب رسول اور ازواج رسول پر تبرہ پاکستان میں کم از کم بند نہیں کرایا جاتا، اس لیے کہ وہ تو مسلمان کی حیثیت سے تبرہ کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی، گالی دینے والے اسلامی فرقے کی حیثیت سے پہچانے جاتے اور اپنا حق سمجھتے ہیں اصحاب رسول کو گالی دیتے۔ قادیانیت کا زور اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ ان کو غیر مسلم تسلیم نہیں کروا لیا۔ مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، تحریکیں چلی، جلوس نکلے، ہڑتالیں ہوئی، بائیکاٹ کیے گئے، سب کچھ ہوا ہے۔ 90 برس علماء حق نے قادیانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے، 90 برس کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے، لیکن قادیانیت عروج پکڑتی گئی ہے، اس کا گراف نہیں گرا، اس کی قوت نہیں ٹوٹی، اس کی قوت اس دن ٹوٹی ہے جس دن ملت اسلامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں مسلمان بن کر۔ جس دن ان کے کفر کو مان لیا گیا ہے، اس دن کے بعد قادیانیت کی کمر ٹوٹی، رسالے بند ہوئے، کتابیں چھپنی بند ہوئی، ربے کا جشن بند ہوا، جسے وہ اب ہر سال کوشش کرتے ہیں جشن منعقد کرنے کا، لیکن نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس دن زور ٹوٹا ہے قادیانیت کا جس دن ملت اسلامیہ نے ان کے کفر پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے، اور یہی کچھ دشمنان اصحاب رسول کے لیے کروانا پڑے گا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو اصحاب رسول کی ناموس کو تحفظ نہیں دلایا جا سکتا۔ گالی دینے والے کی زبان آپ کیسے روکیں گے؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان کی حیثیت سے وہ اصحاب رسول کو گالی دے رہا ہے، قیامت ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ بہرحال یہ جاندار فیصلہ ضیاء کرنے والا تھا جو کہ نہ ہو سکا، اور ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ یہ فیصلہ ہوگا اور کوئی حکمران یہ جرات کرے گا انشاءاللہ۔ دشمنان اصحاب رسول کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے اتنا وسیع مواد موجود ہے، اتنا وسیع کہ جس شخص میں رتی بھر ایمان ہے وہ اس مواد کو دیکھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کافر نہ سمجھے۔ ہاں کسی کے سامنے ریکارڈ نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا مواد ہے۔ بلکہ میں ایک طرف یہ بھی کہتا ہوں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ دنیا جہان میں جتنے کافر گروہ ہیں
ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، مجوسی، یہودی سمیت جتنے کو تھے، ان کافروں کے عقائد سے بھی زیادہ خلافت دشمنان اصحاب رسول کے عقائد میں پائی جاتی ہے، واللہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھا کے، قسم کھانی آسان نہیں، نہ میرے سر پہ کوئی تلوار کھڑی ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا لوں، لیکن میں پر غور اور فکر کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی گندگی دنیا کے کسی کافر گروہ میں نہیں پائی جا رہی جتنی گندگی دشمنان اصحاب رسول کے لٹریچر میں پائی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں، اور اگر آپ خود معلومات حاصل نہیں کرتے تو پھر اعتماد کریں۔ خلافت ہی خلافت، گندگی ہی گندگی، کفر ہی کفر۔ آپ کو کتاب پڑھیں گے کسی دشمن صحابی تو اس کے ہر ورد پہ بلا اختیار آپ کی زبان سے لعنت کے لفظ نکلتے جائیں، اتنا کفر بھرا قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، رب العالمین کے خلاف، ازواج رسول کے خلاف، اصحاب رسول کے خلاف، فطرت رسول کے خلاف۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی تفسیر کے نام سے کتاب پاکستان میں موجود ہے، قرآن کی تفسیر کے نام سے، اور میرے پاس محفوظ ہے، میں پیش کر سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کو کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے امام، تو جب گھر آئے تو ان کے کپڑے نہیں اترتے تھے، وجود سے جدا نہیں ہوتے، کپڑوں سے آواز آتی تھی کہ تم علی کو امام مانو گے تو ہم اتریں گے، ورنہ نہیں اترتے۔ مجبور ہو گئے وہ، انہوں نے مانا کہ ہم امام مانتے۔ پھر کھانا کھانے بیٹھے، آگے اس میں لکھا ہے کہ لقمے پتھر بن گئے، اور روٹی کے لقمے کہتے تھے علی کو امام مانو تو ہم اندر جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ یہ پھر مجبور ہو گئے کہ امام مانے، تھے تو ممکن تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد آگے غلاظت کا اندازہ لگائیے، غلاظت کا، کہ یہ لیٹرین گئے، انہیں پیشاب نہیں آتا تھا، آلات تناسل سے آواز آئی علی کو، ایک اعلیٰ تناسل بھی نہیں، آلات اور لیٹرین ہے، یہ قرآن کی تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ علی بن ابی طالب کا مقدس نام اسی لیے رہ گیا تھا کہ وہ اعلیٰ تناسل سے لیٹرین میں نکلوایا جائے۔ یہ خلافت نہیں، یہ توڑتا ہے دنیا کی کسی کفر میں ایسی خلافت نہیں پائی جاتی۔ ان کا کافر ہونا الگ بات ہے، لیکن اتنی گندگی، اتنی خلافت، اور یہ کتاب قرآن کی تفسیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے۔ حیرت، جب تک ملک میں اس قسم کے کفریات کو روکنے کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور سنیت پوری طرح بیدار نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کفر کے آگے بند نہیں باندھا جاتا۔ آج کس کس سے لڑیں گے؟ مملکت ہوتی اس لیے، آئین ہوتا ہے اس لیے، قانون ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مملکت کی رعایا کے عقائد، نظریات، ان کی ضروریات کا تحفظ کرے۔ تو جب تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو جاتی ان کفریات کو روکنے کے لیے، تو یہ کفر بند نہیں، اور قانون سازی کروانے کے لیے اہل سنت میں بیداری چاہیے۔ لازمی امر ہے کہ سنی بیدار ہو، اپنے موقف کو سمجھے، اپنے عقائد اور نظریات کو سمجھے، اور ان کے تحفظ کی طرف پیدا ہو۔ اگر میں اپنی ایک مرلہ زمین کے تحفظ کے لیے رات دن رات پاؤں مارتا ہوں، مجھے اپنے حقیقی بھائی سے قطع کلامی کیوں نہ کرنی پڑ جائے، حتیٰ کہ مجھے یہاں تک کیوں نہ کہنا پڑ جائے کہ ہے تو میرا حقیقی بھائی، باپ ایک ہے، والد ایک ہے، گھر ایک ہے، ایک گود میں پلے، ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے، لیکن میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟
وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس نے ایک مرلہ زید سے قبضہ کر لیا اور سارا محلہ اس کے پاس چل کے گیا پر پنجائت ہوئی ہے، لیکن وہ مرلہ زمین اس نے واپس نہیں کیا. میں اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا، میں اس کی چار پائی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ خبردار اس کو میرے جنازے کے قریب مت آنے دینا. یعنی یہاں تک شدت جذبات ہمارے ماحول اور معاشرہ میں ایک مرلہ زمین پر آ جاتی ہے. اگر یہی شدت جذبات ایمان اور عقیدے کے لیے پیدا ہو جاتی تو کبھی کے مسائل حل ہوتے، کبھی کے مسئلے حل ہوتے. اور یہ شدت یقین کیجیے اصحاب رسول میں پائی جاتی تھی، دین کے لیے پائی جاتی تھی. ایمان یہ سارا تناسب فیلنگ آلات اور لیٹرین میں یہ قرآن کی تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے. آپ بتلائیں کہ علی بن ابی طالب کا مقدس نام اسی لیے رہ گیا تھا کہ وہ اعلیٰ تناسب سے لیٹرین میں نکلوایا جائے. یہ خلافت نہیں ہے دور کا، دنیا کی کسی کو میں ایسی خلافت نہیں پائی جاتی. ان کا کافر ہونا الگ بات ہے، لیکن اتنی گندگی، اتنی خلافت، اور یہ کتاب قرآن کی تفسیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے. حیرت ہے. جب تک ملک میں اس قسم کے کفریات کو روکنے کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور سنیت پوری طرح بیدار نہیں ہوتی تو تب تک کے کفر کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. آپ کس سے لڑیں؟ مملکت ہوتی ہے اس لیے، آئین ہوتا ہے اس لیے، قانون ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مملکت کی رعایت کے عقائد ضروریات، ان کی ضروریات کا تحفظ ہے. تو جب تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو جاتی ان کفریات کو روکنے کے لیے تو یہ کفر بند نہیں. اور قانون سازی کروانے کے لیے اہل سنت سے بیداری چاہیے. لازمی امر ہے کہ سنی بیدار ہو، اپنے موقف کو سمجھے، اپنے عقائد اور نظریات کو سمجھے اور ان کے تحفظ کی طرف پیدا. اگر میں اپنے ایک مرلہ زمین کے تحفظ کے لیے رات دن ہاتھ پاؤں مارتا ہوں، مجھے اپنے حقیقی بھائی سے قطع کلامی کیوں نہ کرنی پڑ جائے، حتیٰ کہ مجھے یہاں تک کیوں نہ کہنا پڑ جائے کہ ہے تو میرا حقیقی بھائی باپ ہے کہ والد ہے کہ گھر ہے کہ ایک گود میں پلے، ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے، لیکن میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس نے ایک مرلہ زید سے قبضہ کر لیا ہے اور سارا محلہ اس کے پاس چل کے گیا ہے پر پنجائت ہوئی ہے، لیکن وہ مرلہ زمین اس نے واپس نہیں کیا. میں اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گا، میں اس کی چار پائی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ خبردار اس کو میرے جنازے کے قریب مت آنے دینا. یعنی یہاں تک شدت جذبات ہمارے ماحول اور معاشرہ میں ایک مرلہ زمین پر آ جاتی ہے. اگر یہی شدت جذبات ایمان اور عقیدے کے لیے پیدا ہو جاتی تو کبھی کے مسائل حل ہوتے، کبھی کے مسئلے حل ہوتے. اور یہ شدت یقین کیجیے اصحاب رسول میں پائی جاتی تھی، دین کے لیے پائی جاتی ایمان. اور خود رب العالمین نے اس شدت کو بیان کیا. خالق فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. کفر کے لیے وہ شدید تھے، ان کے دل و دماغ کی کسی بھی گوشے میں کفار کے لیے نرمی نہیں. یہ ایمان کا امتیازی وقت ہے کہ کفر کے خلاف ایک مومن کے دل میں شدت ہی شدت ہوتی ہے. وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بولنا گوارا نہیں کرتا، سلام کلام تک گوارا نہیں کرتا، بیٹھنا اٹھنا اس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کھانا پینا تک گوارا نہیں کرتا. یہ شدت ہے. حتیٰ کہ یہ وہ وقت ہے اشداء علی الکفار کہ جس وقت کی موجودگی میں بات تک کے لیے دل میں نرم جذبات پیدا نہیں ہوتے. بات تک کے آپ نے سنا ہوگا ضرور علماء سے کہ سیدہ ام حبیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ام المؤمنین، ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے، ملنے کے لیے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا اور وہ اسی بستر پہ بیٹھنا چاہتے.
کہ سیدہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بستر کو لپیٹ دیتی اور پھر فرماتی بیٹھ جائیں. باپ نے تعجب سے منہ میں انگلی دے کہ بیٹی تو ہے، ٹھیک ہے، میں مسلمان نہیں ہوں اور کچھ اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں مہمانوں کے لیے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بستر لپیٹ دیے؟ میں کہ نہیں کھڑے. پوچھا کہ آپ کے ہاں مہمانوں کی یہی قدر کی جاتی؟ سیدہ ام حبیبہ عاشقہ اور الکفار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بستر پیغمبر کا بستر ہے، میں اس پہ ایسے انسان کو بیٹھنا نہیں دیکھ سکتی کہ جو ابھی تک حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوا ہو. ایمان یہ ہے، ایمان کی نگاہ میں پھر کوئی برادری اور کوئی رشتہ نہیں رہتا جب تک کہ وہ برادری اور رشتہ حلقہ ایمان میں حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوتا ہے. ایمان کی نشانی یہی ہے، علامات بھی. جبھی تو رب العزت نے صحابہ کی مدح کرتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رام دیتے بھائی بھائی، لیکن کفر کے لیے اشداء سخت گرفت کرنے والے، کفر کے خلاف دل میں غصہ رکھنے والے، غیرت رکھنے والے. اور غصے اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو سرور عالم نے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو فاروق اعظم مشورہ دیتے ہیں کہ آقا جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کیجیے، میں ان کو قتل کرتا ہوں. جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دیجیے، وہ خود قتل کریں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں اور قیدی بن کے آئے ہیں وہ ان کے سپرد کیجیے، وہ قتل کریں. پوچھا گیا کہ یہ تقسیم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر کل کو برادری انتقام لینا چاہتی ہے تو اپنی برادری کی آدمی سے بدلہ لے گی نا، لیکن ان کا قتل ضروری ہے. ایمان ہے، کوئی رشتہ داری آڑے نہیں آئی، یہ میرا خون ہے، میری برادری ہے، میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں؟ نہیں، اشداء علی الکفار. ان کے ذہنوں میں کفر کے خلاف نفرت کوٹ کے بھر دی گئی. وہ ایمان کے مقابلہ میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے. یہ وقت تھا سعد رسول. جب ہی تو رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو بمثل ما آمنتم بہ فقد، قرآن کے الفاظ اور صحابہ کو خطاب ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد. اب تعالیٰ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو قبول کیا جائے گا، اگر تم جیسا ایمان نہ لائیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اسی لیے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے برعکس ایک ناخن برابر بھی کسی چیز کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں رکھتے تھے، نہیں برداشت کرتے تھے ایمان کے خلاف کسی ایک حد تک. تقاضا ایمان ہوتا ہی ہے. ایمان ہر ایک سے زیادہ عزیز قریب چیز ہے اور قابل قدر ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 22 رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ملت اسلامیہ کا عظیم قائد، عظیم فاتح، ہزاروں شہروں پر حکمران، ہزاروں شہر، لاکھوں مربع میل پر تنہا حکمران. یہ 22 جمادی الثانی کو دنیا چھوڑ رہا ہے. 22 رجب معاویہ بن ابی سفیان، جس تاریخ کو یہودیت میں حلوہ بانٹنے کے لیے کونڈوں کے نام سے رسم جاری کی ہے اور اس میں بہت سارے سادہ و سنی انوال ہو گئے. اور وہ اس غفلت کا شکار ہے. اگر بات سمجھائی جاتی تو جواب بڑا سادہ ملتا ہے اور بظاہر بڑا معقول نظر آتا ہے. انہوں نے مسئلے نکل آئے
ایسی تو 14 عادت ہوئے یہ حرکتوں میں اختیار ہے. بڑا سادہ جواب. لیکن اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھا جائے تو یہ جواب نیا نہیں، اس میں جدت نہیں، بہت پرانا جواب. جتنی تاریخ انسانیت پرانی ہے اتنا ہی یہ جواب پرانا ہے. قرآن کہتا ہے جو پیغمبر آیا ہے اس نے جس وقت صدائے حق بلند کی ہے قوم نے جواب میں یہی کہا ہے کہ قالوا ما وجدنا علیہ آباءنا. اپنے کفر اور اپنی خلافت کے لیے سنت کے طور پہ ہر رسول کے جواب میں کافر قومیں پیش کرتی آئی ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمارے باپ دادا تھے. ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں تھا نہ سند. اس لحاظ سے یہ جواب بہت پرانا جواب ہے کہ جب دین کی بات سنی اور مسئلہ سامنے آیا تو فٹ کہہ دیا کہ یہ نیا مسئلہ نکل آیا کہ جو ہوتا تھا بڈیرے کر دیا. اور نہیں سوچتا یہ بات کہنے والا کہ کلمہ آپ کے باپ دادا کا نہیں پڑھا گیا، یہ کلمہ رسول کا پڑھا جاتا. آپ اپنی بدعت اور رسم کے لیے اپنے باپ کو کیوں بیعت کرتے ہیں؟ آپ رسول کا احساس لائیں. اگر آپ کے باپ کا کلمہ پڑھا جاتا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میرا باپ یہ کرتا تھا. لیکن جب کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا جا رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے باپ کو بولتے ہیں؟ حقیقت کو مسلمان کو تسلیم کر لینا چاہیے. آج جتنی بھی رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان سب پر صرف ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا. بات زیادہ ایسے کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی ثبوت نہیں. تمام تر ماحول اور معاشرے کی بدعات صرف یہی ایک ثبوت رکھتی ہیں کہ باپ دادا یہ کرتے ہیں. بڑی زدائی کے ساتھ 22 رجب کو حلوہ بانٹا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ کیوں. ویسے بھی سچیدہ انسان اگر غور کرنے پہ اترا تو بہت جلد غور کر سکتا ہے کہ یہ کیسی خیرات ہے جو رات کے اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکالنی ہے. اور رات کا بھی پہلا حصہ نہیں، آخری حصہ ہے جب دنیا پہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر جگا جگا کر حلوہ کھلایا جا رہا ہے. یہ کیسی خیرات ہے؟ یہ اتنی خفیہ کیوں ہے؟ ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے اس حقیقت کو معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چوری تو ہے اس میں کہ اس لیے رات کے آخری حصے میں خفیہ اسے تقسیم کیا جا رہا ہے. اور وہ چوری یہی چوری ہے کہ جس دن معاویہ بن ابی سفیان کا جنازہ اس دنیا سے اٹھتا ہے اس دن یہودیت کھلے عام خوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی. بنو امیہ کا سورج دوپہر پہ تھا، حکومت اور اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا. یہودیت اس دن خوشی نہیں منا سکتی تھی، اس لیے رات کی تاریخی میں رات کے پچھلے حصے میں خفیہ اس نے یہ حلوہ تقسیم کیے. اسی دن سے یہودیوں نے رات آج تک اس رسم اور خوشی کو معاویہ کے یوم وفات پہ جاری کیے ہوئے. میری سنی ماں اور بہن حسرت نے اس رسم سے بچ کر شکار ہے اور سنی من بدھو بن کے اس رسم کی پیروی کر رہا ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عقل دی ہے انسان کو اللہ سوچ سکتا ہے کہ یہ چوری کیوں دن دہاڑے کیوں نہیں حلوے کی دیکھ، لیکن اس رسم کو برقرار ہے. اور پھر سنیوں نے اس کو ویسے جاری نہیں کیا جا سکتا، بڑے ڈھنگ کے ساتھ جاری کیا کہ تم اگر یہ حلوہ پکا دو گے تمہاری غربت دور ہو جائے. تو کچھ لوگ بیچارے رات ہی رات امیر بننے کے شوق میں اس میں بھاگ نکلتے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو چمٹا بجا رہا ہے یا یہ جو بازار میں بیٹھی جسم فروشی کر رہی ہے اگر ماں پونجے کا حلوہ تقسیم کرنے سے
سرمایہ دار کوئی بن سکتا تو نہ جسم کی روٹی کرنے والی عورت بازار میں ہوتی، نہ چمٹے بجا کر فٹ پاتھ پہ مانگنے والا ملنگ ملتا۔ یہ دونوں طبقے وہی ہیں جو معاویہ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ اور میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ہمیں تو اس بات سے رب کا اتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہمارے سر کے بال ہیں، اور سنت تو طبقہ ہی وہ ہے کہ جس کو رب نے غیرت مند طبقہ بنایا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ پوری دنیا میں کہیں سنی کنٹری نہیں ملتی، کہیں سنی کیوں نہیں ملتی؟ یہ طبقہ در حقیقت غیرت مند طبقہ ہے، بے غیرتی سنیت سے کوسوں دور بستی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار آپ کی عدم دلچسپی سے، غفلت کی وجہ سے دشمن آپ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہی کچھ یہاں ہوتا ہے، لالچ دیے آپ امیر ہو جائیں۔ وہ چرسی کیوں نہیں امیر ہو گیا جو معاویہ کا دشمن ہے اور اس دن حلوہ باندھتا ہے؟ وہ تو بھیک مانگتا اور اس کی پھر کیا ضرورت ہے کہ مزدور کسان غربت کی رٹ لگائی جائے؟ سارے ہی 22 جمادی ثانی کو اونڈے کر لیں اور لکڑ ہارے کی کہانی کر لیں، پڑھ لیں تو ساری غربت دور ہو جائے گی، سارے مزدور امیر ہو جائیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ بے نظیر کو تو یہ ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ وہ مسلک بھی وہی رکھتے ہیں اور مزدوروں کی چیمپئن بھی ہے، انہیں تو یہ کر لینا چاہیے تاکہ مزدوری مل جائے، سارے امیر ہی امیر ہو جائیں۔ لالچ بھی ہے، لالچ، امیر بن جاؤ، غربت تمہارے پاس نہیں آئے۔ اور اس لالچ میں آ کر میری سنی ماں اور بہن اس ملعون دعوت کو پکانے پہ مجبور ہے۔ عورتیں ویسے ہی بہت حد تک توہم پرست ہو، لیکن ایک مسئلے میں وہ بڑی کامیاب ہے، وہ بار بار ایک بات مرد کے کان میں ڈالتی رہتی ہیں، آخرکار وہ مرد تیار ہو جاتا ہے کہ شہر تک کرتی۔ اس لحاظ سے وہ کامیاب ہے اصلاح۔ جبھی تو آپ کو کہنے لگ گئی ہے نا کہ مرد ناقص العقل ہیں، خصوصاً مولوی۔ اخبارات میں آیا کہ مولوی ادھورا عقل رکھتے ہیں، حکومت نہیں کر سکتے۔ مولوی کی حکومت تو دیکھی نہیں، جو دیکھ لو نا عقل ادھوری ہے یہ پوری پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مولوی کی بدقسمتی ہوگی، اس کے کام نہ کرنے کا یہ رزلٹ ہے، غلطی مان لینی چاہیے۔ مولوی کام کرتا تو نتائج کچھ اور ہوتا۔ 22 جمادی الثانی وہ تاریخ ہے جس تاریخ 22 رجب، بار بار جمادی الثانی زبان پہ آیا، 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کی وفات کرے، 22 رجب معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کرے۔ 22 رجب وہ دن ہے جس دن ملت اسلامیہ کا وہ قائد جس کے لیے بہت مدت پہلے صادق و مصدوق رسول نے اعلان کیا تھا کہ میری امت کا وہ طبقہ جو سب سے پہلے شہری ڈیرا تیار کرے گا، اول و جیش یکس البہرہ فقط اوجب الجنہ، جو سب سے پہلے شہری ڈیرا تیار کرے گا، رسول اعلان کر کے ہی وہ طبقہ جنتی ہوگا۔ اور صرف جنتی کا لفظ نہیں فرماتے، اوجب الجنہ، ان کے لیے جنت فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان وہ عظیم قائد ہے، معاویہ وہ عظیم سپہ سالار ہے، معاویہ وہ عظیم جرنیل ہے، معاویہ وہ عظیم فاتح ہے جس نے سب سے پہلے شہری ڈیرا تیار کر کے جزیرہ قبرص کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے فتح کر ڈالا تھا۔ اس عظیم قائد کی موت پر حلوہ، اس عظیم جرنیل کی موت پر خوشی،
اس عظیم ملت اسلامیہ کے فرزند کا نام رکھتے ہوئے سنی جھجک محسوس کرتا ہے. لیکن آج بھی کچھ سنی ایسے موجود ہیں جو بہت بڑی غیرت رکھتے ہیں. مظفر گڑھ ضلع میں ایک جگہ ہے بلند سے، وہاں ایک زمیندار نے جس ملعون کا نام نظر حسین ہے، اس نے صحابہ کرام کے نام نمبردار اپنے کتوں کے رکھے ہوئے تھے. کسی کتے کا نام معاذ اللہ ابو بکر، کسی کا عمر، کسی کا عثمان، کسی کا معاویہ، اور یہ انعام لے کر وہ ملعون کتوں کو آواز دیا کرتا تھا. ایک مزدور غریب کسان بشیر احمد نامی شخص نے اس ملعون کو قتل کیے ہے، اور آج کل سینٹرل جیل ملتان میں ہے. تو ایسا کو کہتے ہیں، تو صاحب آپ کو کہتے ہیں میرے لیے وکیل مت کرنا، پیسے مت ضائع کرنا، میں جرم کا اقرار کروں گا کہ میں نے کتے کو قتل کیا ہے، خنزیر کو قتل کیا. ابھی گزشتہ رات کی بات ہے، اس کا بھائی آیا کہ میرے بھائی کو سمجھاؤ، مجھے وکیل کرنے دے. وہ مانتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں نے نیکی زندگی میں یہ چیزیں انکار کر کے میری نیکی برباد کرنا چاہتا ہوں. دنیا ساری ایک جیسی نہیں، ہاتھ کی پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہے. آج گزرے دور میں اور فتن دور میں 15ویں صدی میں بھی کچھ غیرت مند انسان دھرتی سے بچتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اتنے بڑے عظیم قائد اور ملت اسلامیہ کے اس فرزند پر موت پر خوشی کا حلوہ بانٹا جائے. جس کے لیے پیغمبر فرمایا کہ اس کے لیے جنت باغ ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف سے موجود. ابر و جیسے یاخذ البقرہ یاخذ البحر فقط اوجب الجنہ، جو سب سے پہلے شہری دینا تیار کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. تاریخ کا ایک ایک فرق گواہ ہے کہ پہلی بیڑا معاویہ نے تیار کیے ہیں، سب سے پہلے تیار کیے ہیں، اور اس پہلی بیڑے میں جہاز ڈال کر جزیرہ قبرص فتح کیے ہیں، بیسیوں جزائر فتح کر ڈالی ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرا کر پوری دنیا سے اپنی قوت و شوکت منوائی ہے. بلکہ آپ اپنا تاریخی ریکارڈ درست کریں، افغانستان کا فاتح معاویہ بن ابی سفیان ہے. پڑھیے تاریخ، اور صرف افغانستان نہیں، پشاور میں مہاتما بدھ کی حکومت تھی جس کا تختہ معاویہ نے الٹا ہے، اور پشاور کے چوک پہ اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. میں اگر معاویہ بن ابی سفیان کی فتوحات چنتا جاؤں تو اس کے لیے وقت چاہیے. اتنے بڑے عظیم قائد، عظیم فاتح کو آج اس حد تک گرا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی موت پر دشمن حلوہ تقسیم کرے. اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ میری سنی ماں اور بہن بھی اس رسم کی پورا کرنے لگ جائے. سنیے، غیرت اس کا نام ہے کہ سرسوار کو چیک کر کے بائیس جماعتی اسلامی کی اس ملعون دعوت کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دو. 22 رجب کی کودوں کی دعوت ملعون دعوت ہے. اگر کوئی ملا اس کے اوپر چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے تو وہ ملا بھی ملعون ہے. وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سنیت غیرت کا نام ہے، اس کے سوا اس کا جامع ترجمہ اور کوئی نہیں کیا جا سکتا. گرامی قدر، میں ابھی مزید چاہتا ہوں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کی فتوحات اور ان کی سیرت پہ خیر حاصل بات کروں. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ صحیح. واخر دعوانا الحمدللہ.